خواتین و حضرات السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل یاسمین آفتاب علی کے ساتھ۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ بڑا دلچسپ ہے۔ ملک ریاض کو لے کے بہت لوگ بہت کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن میں کچھ اگین ایسی انفارمیشن اور حقائق سامنے رکھوں گی جہاں میں مختلف فیکٹس کے تانے بانے چھوڑ کے آپ کو پوری کہانی سمجھا دوں گی۔ سب سے پہلے یو اے ای کے ساتھ پاکستان کی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہے۔ ابھی تک جب یہ پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے، یو اے ای نے ریڈ نوٹس ملک ریاض کے لیے ایشو نہیں کیا ہے، مگر جو خبریں گردش کر رہی ہیں، اب اس میں کتنی سچائی ہے اور جب تک وہ چیز ان ریالٹی ہو نہ جائے تو کچھ کہہ تو نہیں سکتے، لیکن جو خبریں گردش کر رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کو ایکسٹراڈائٹ بہت دیر میں نہیں بلکہ کافی قریب میں کیا جائے گا۔ تھوڑا سا میں نظر ڈالنا چاہتی ہوں اور آپ میرے ساتھ رہیے گا کہ ملک ریاض صاحب نے کیا گفتگو کی، وہ عمران کے خلاف گواہی کیوں نہیں دیں گے، دوسری بات۔ تیسری بات، مجھ سے بڑے لوگ یہ پوچھتے ہیں، میں بڑی حیران ہوں کیونکہ یہ کیس اخبارات میں، ٹیلی ویژن پہ بہت موضوع بنا رہا ہے، یہ گفتگو کا، پروگرامز کا، آرٹیکلز کا، لیکن ہم لوگ ازیوم کرتے ہیں کہ جو عام ہمارے دوست ہیں، اگر وہ بہت پڑھے لکھے ہیں، ڈاکٹر انجینئر، تو وہ سمجھنا چاہیے بھئی وہ لائر تو نہیں ہے نا۔ تو میں آسان زبان میں تمام لوگوں کو جن کو ابھی تک سمجھ نہیں آیا کہ ایکچولی پیسے جانے کہاں تھے اور گئے کدھر ہیں، وہ کیوں غلط ہے، اس بارے میں اس میں آپ کو کلیئرٹی بھی تھوڑی سی دے دوں گی، بہت تھوڑی سی۔ 19 مارچ 2016 پہ آ جائیں، ڈان اخبار۔ ملک ریاض نے 2016 میں ایک انٹرویو میں کہا کہ بڑے بڑے افسران، ججز، حتیٰ کہ آئی ایس آئی کے افسران کو میں نے رشوتیں دی ہیں۔ انہوں نے کہا اگر آج میں نے سب سے بڑی رقم بتاؤں جو میں نے رشوت میں دی ہے تو آپ لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا۔ حالیہ بیانیے میں ملک ریاض نے دھمکی دی کہ میں اگر چپ ہوں تو دل میں طوفان چھپائے بیٹھا ہوں۔ یہ مت بھولنا کہ پچھلے 25-30 سال کا سارا راز میرے پاس ثبوت کے طور پہ موجود ہے۔ یقیناً ہوگا ثبوت، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ سارے ثبوت تو آپ کے نہیں پکڑے جا رہے ہیں ملک صاحب۔ اس وقت تو جو عمران صاحب کے ساتھ آپ کا کانٹا اٹک گیا ہے وہ پکڑا جا رہا ہے، اور اگر یہ انڈائریکٹ دھمکی ہے تو وہ کام نہیں آئے گی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ پریشر لینا بھی جانتی ہے اور دینا بھی جانتی ہے۔ تو جو لوگ پاکستان میں کام کرتے ہیں وہ اگر اسٹیبلشمنٹ سے پنگا لیں گے سو ٹو سپیک تو خود نقصان اٹھائیں گے۔ عمران صاحب کی سب سے بڑی مثال آپ کے سامنے ہے کہ پنگا لیا انہوں نے، ان کے ساتھ مکمل لوگ تھے، آج بھی ہیں، لیکن اس سے ان کو فائدہ نہیں ہوا کیونکہ وہ انہوں نے بہت اوور ریچ کر لیا، جس کی طرح اپنے قد سے زیادہ بڑھ کے ذرا معاملہ چلا گیا۔ اچھا جی، اب 190 ملین پاؤنڈز کی بات کرتے ہیں، وہ ہے کیا؟ وہ کیوں دینے تھے پیسے؟ وہ کدھر دیے؟ آج بھی اکثر لوگ کہتے ہیں جی سپریم کورٹ میں گئی تھی تو پاکستان کو آیا، مگر کس مد میں آیا؟ وہ بہت اہم ہے۔ دیکھیے مختصراً میں بتاؤں گی۔ 2022 فروری میں کورٹ آف اپیل نے ملک ریاض اور ان کے بیٹے علی ریاض کا یو کے میں داخلہ ہونے کے ویزے کو کینسل کر دیا تھا۔ یہ میں بات کر رہی ہوں یو کے کی حکومت کی، یو کے کورٹ کی، اور کرپشن کی بنیاد پہ کینسل کیا گیا۔ کورٹ کا کہنا تھا کہ یہ عمل لوگوں کی بہتری کے لیے، ظاہر ہے اگر ایک شخص اتنا فراڈ کر رہا ہے، اس کی اولاد اتنی فراڈ کر رہی ہے، تو کوئی بھی ملک یہ نہیں نہ چاہتا کہ وہ وہاں پہ آئیں، پھر وہاں کاروبار کریں، پھر وہاں سیٹل ہوں اور وہاں پہ لوگوں کو بیوقوف بنائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک ریاض اور علی ریاض دونوں بحریہ ٹاؤن سے منسلک ہیں، ایک چیئرمین اور دوسرا سی ای او۔ پھر دسمبر 2019 میں بحریہ ٹاؤن کے خلاف فیصلے میں جو یو کے کا نیشنل کرائم ایجنسی ہے، انہوں نے $190 ملین سیٹلمنٹ کے طور پہ قبول کیا کہ آپ یہ فائن ادا کر دیں۔ اس ضمن میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی 2 ججمنٹس ہیں، ایک 2018 اور ایک 2019 کی۔ کورٹ کا کہنا تھا نمبر 1 ثبوت موجود ہے کہ غیر قانونی ایکسچینج ہوا بحریہ ٹاؤن اور ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے درمیان،
اور یہ کہ بڑی تعداد میں فیک اکاؤنٹس تھے جہاں سے پیسوں کا ٹرانزٹ ہوا، جو ڈائریکٹلی جس کی جڑیں ملتی ہیں جا کر بحریہ ٹاؤن کے ساتھ۔ تمام ثبوت کو مد نظر رکھتے ہوئے کورٹ آف اپیل نے ان کی اپیل کو مسترد کر دیا تھا۔ لیکن ہوا کیا، اس تمام ججمنٹس کے، یو کے کی ججمنٹ اور پاکستان کی ججمنٹ کورٹس کی باوجود، پی ٹی آئی کی حکومت نے ملک ریاض کو ان پیسوں کا فائدہ ہونے دیا، یعنی ملک ریاض کو فائدہ ہونے دیا، بجائے اس کے کہ یہ رقم حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں جمع کرائی جاتی۔ جو یہ رقم جو فی الحال بھیجی گئی ہے وہ 140 ملین پاؤنڈز کی رقم ہے، جو پہلی ٹرانچ ابھی آئی ہے۔ وہ ملک ریاض کے جو پینڈنگ لینڈ ڈیوز تھے نا، اس مد میں آئی ہے، یعنی وہ پیسے آئے ملک ریاض کے فائن کو کلیئر کرنے کے لیے۔ وہ پیسے اس لیے نہیں آئے کہ وہ حکومت پاکستان کو آئے۔ اور جو پیسے بنتے ہیں ان کے، وہ بنتے ہیں جی 460 بلین روپے، پاکستانی روپے 460 بلین روپے، تو وہ اس کھاتے میں جمع ہوئے ہیں۔ یہ رقم کیوں بنی؟ جب بحریہ ٹاؤن نے غیر قانونی طور پہ کئی کراچی کے ایکڑوں زمین جو تھی پبلک کی، اس پہ قبضہ کر لیا۔ اچھا میں ایک بات بتاؤں، یہ مسئلہ صرف پی ٹی آئی کا نہیں ہے، یہ مسئلہ خالی ملک ریاض کا نہیں ہے۔ اس حمام میں سب ننگے ہیں، جدھر سے ایک پتھر اٹھاؤ تو نیچے سے ایک مینڈک ٹرٹراتا ہوا نکل آتا ہے۔ یہ مسئلہ اس سسٹم کی اس بدبودار لاش کا ہے جس میں کرپشن جڑیں پکڑ چکی ہے، اور وہ فرش پہ پڑی گل رہی ہے، سڑ رہی ہے، اس کی بو سے سانس لینا آنے جانے والے لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ آنے جانے والے لوگ وہ عام عوام ہے، میرے اور آپ جیسے لوگ۔ یہ سسٹم صرف امیروں کو اور بارسوخ اشرافیہ کو سپورٹ کرتا ہے، یہ میرے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے نہیں بنا ہے۔ ملک ریاض کا کیس ٹپ آف دا آئس برگ ہے۔ پاکستان ہر سال ان ممالک میں بڑے اوپر کے نمبروں پہ ہوتا ہے جو فائنینشل اور کرائمز اور منی لانڈرنگ کرائمز میں جن کا گراف بڑا اوپر ہوتا ہے۔ ایسے مسئلوں کو بڑے پیمانے پہ سدھارنے کی ضرورت ہے، مگر اس کے لیے آپ بندے کہاں سے لائیں؟ اس کے لیے ول پاور کہاں سے لائیں؟ کسی کو پکڑنے چلیں تو کسی بارسوخ شخص کی پونچھل پہ پیر آ جاتا ہے آپ کا، اوپر سے کال آ جائے گی، جوتے آپ کو پڑنے والے ہیں۔ آپ کے خلاف کوئی جھوٹا کیس بنا دیا جائے گا کہ بھئی تمہاری اتنی جرت، اپنی اوقات دیکھو اور ہماری اوقات دیکھو۔ لیکن پبلک سیکٹر میں بہت زیادہ ٹرانسپیرنسی لانے کی ضرورت ہے، اور جو ریگولیٹری فریم ورک ہے، جو ادارے ڈیل کرتے ہیں منی لانڈرنگ کے، اس کو بہت سخت، شفاف، ورکبل، جن کو امپلیمنٹ کیا جا سکے، کرنے کی ضرورت ہے۔ خواتین و حضرات، ہو سکتا ہے کچھ چند ہفتے، بہت ہفتے نہیں، حال قریب میں آپ کو یہ خبر آئے کہ ملک ریاض کے ریڈ وارنٹ ایشو ہو چکے ہیں، کیونکہ ان کا معاملہ عمران خان صاحب سے جڑا ہے، اس ڈیسیشن سے جڑا ہے جو عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے خلاف ہو چکا ہے۔ تو ملک ریاض صاحب کو چھوڑا نہیں جائے گا، اور ملک ریاض صاحب ویسے عمران صاحب کے بارے میں بولیں گے بھی نہیں۔ آگے دیکھیے، جیسے جیسے حالات آگے جائیں گے، نئی ڈیولپمنٹس کے ساتھ آپ کی ہوسٹس آپ کے سامنے حاضر ہوگی۔ خواتین و حضرات، پروگرام پسند آیا ہو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں کمنٹ دینا نہ بھولیے۔ چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب ضرور کریں۔